بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین حیدر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وزیر اعظم کی سابق معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان دنوں الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، وہاں پر بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں۔ نئی سے نئی چیز آتی جا رہی ہے۔ ان کے کہنا ہے کہ جی مجھ پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جبکہ کچھ اداروں کی جانب سے کہنا ہے کہ یہ الزامات نہیں بلکہ درست ہیں۔ انہوں نے تو پرنسپل سیکرٹری پہ بھی الزام لگا دیا تھا کہ یہ سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے اس سینیریو میں، کیا نئی ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ اداروں نے تحقیقات کا آغاز شروع کر دیا ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف، کہ وہ جب تک تعینات رہی ہیں اس عرصے کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا ہے، بھرتیوں کے حوالے سے جو ان پہ الزامات ہیں کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے، اس کا ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ انیشلی یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بھتیجے کو جب بھرتی کرانا تھا تو ٹیسٹ جو ٹیسٹنگ سروس ہے اس میں، کیونکہ وہ ٹیسٹ سخت تھا تو وہ ٹیسٹ ہی منسوخ کروا دیا گیا تھا، اور پھر ان کے خلاف انکوائری شروع کی، اور پھر کہا گیا کہ دوبارہ سے ٹیسٹ لیں، اور جب دوبارہ سے ٹیسٹ لیا تو پھر وہ ایک نہیں، ان کے ساتھ 4 اور بھی بندوں کا پتہ لگا ہے کہ وہ بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھرتی ہو گئے تھے، اور ان کے جو رزلٹ ہیں وہ بھی نچلی سطح پہ تھے جن کو اوپر لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے وہ بھی ڈیٹا جو ہے اکٹھے کرنا شروع کر دیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، وہ تحقیقات۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جی ایک اہم ادارہ ہے، ان کے سربراہ سے گاڑی مانگی گئی تھی۔ ان سربراہ نے پھر ایک ٹی وی مالک کو فون کیا کہ جی گاڑی جو ہے وہ آپ دیں، وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پہنچانی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے، اور پھر اس ادارے کے سربراہ نے بھی معذرت کی تو جس کا برا منایا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہیں جو ابھی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں، اس دوران یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان پر یہ الزامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی الزام ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے ہر ادارے میں، تو اسی سال ایک ادارے کی کمپین تھی، میڈیا کمپین، کیونکہ ادارے کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ انہوں نے، جب میں نے ان سے تصدیق کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ ہمارا نام نہ دیں۔ تو اس ادارے کی ایک کمپین تھی 8 کروڑ روپے کی، وہ بجائے اس کے کہ تمام جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں ان میں تقسیم کی جاتی یا انرولمنٹ کے بعد سارا یہ پروسیس ہوتا، لیکن انہوں نے انرولمنٹ سے چند روز پہلے ہی صرف ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو نواز دیا گیا۔ اب صاف ظاہر ہے ایسی صورتحال میں کیسے نوازا جاتا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو پھر ہی ایسے نوازا جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ناراضگی ظاہر کی تھی کہ صرف ایک شخص کو نوازنے کے لیے ایسا کر دیا گیا، جبکہ یہ سارا کا سارا سب میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ ان حوالے سے جو تمام ڈیٹا ہے، تمام ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، کچھ اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ باقی ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پی آئی ڈی میں پہلے ہی کہہ دیا جاتا تھا کہ جس کو اشتہار چاہیے اس کی اماؤنٹ ایڈوانس میں بھجوا دی جائے، کیونکہ یہ عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب کوئی ایڈ جاری ہوتا ہے تو اس کی پیمنٹ 3 ماہ بعد حکومت جاری کرتی ہے اور پھر ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں آگے پھر تقسیم کرتی ہیں۔ لیکن اس میں جو پی آئی ڈی میں عام طور پہ پریکٹس ہے وہ یہی ہے کہ پیسے ایڈوانس میں جو اخبارات ہیں وہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ ایڈ ان کے پاس آئیں، تو ان پر یہ بھی الزامات ہیں۔ اس حوالے سے اب پراپر جو تحقیقات ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب میں جو پیپلز پارٹی دور کا کیس تھا ان کے خلاف، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف، وہ بھی کھلنے جا رہا ہے کہ وہ بھی ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا جائے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جس پہ ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ 5000 ارب کا جو گھوٹالہ ہے آئی پی پی سکینڈل والا، اس وقت عمران خان اور مافیا کے درمیان جنگ زوروں سے جاری ہے۔ آج وفاقی کابینہ میں ایجنڈا پیش ہوا تو اس میں
آئی پی پیز کے حوالے سے کمیشن بنانے اور جو پہلے کے اجلاس میں منظوری دی گئی تھی کہ آئی پی پی کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی، اس پہ حتمی جو منظوری ہے وہ دی جانا تھی، مگر لگتا ایسا ہے کہ مافیا کام کر گیا ہے، وہ مضبوط نکلا ہے اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری نہیں مل سکی کہ 2 ماہ تک آئی پی پیز کے حوالے سے نہ تو اس کی رپورٹ پبلک ہوگی، نہ ہی کمیشن بنانے کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ یعنی 2 ماہ تک تو انہوں نے مؤخر کرا دیا ہے کہ اس پر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اس میں ہم نے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پروگرام میں ہم یہ بات کرتے رہے، اس میں کافی مافیا ہیں، ایک ملک بھی شامل ہے، غیر ملک شامل ہے اس میں، پھر جو حکومتی لوگ ہیں اس میں وہ انوالو ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم بابر ہیں، رزاق داؤد ہیں جو اس وقت معاون خصوصی بھی ہیں وزیر اعظم کے، اس کے علاوہ میاں منشا گروپ جو کہ نون لیگ دور میں بھی مضبوط تھا اور اس دور میں بھی مضبوط ہے، یہ وہ 3 بڑے یہ گروپ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فی الحال 2 ماہ کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں، کیونکہ شوگر کمیشن جو ہے وہ تو پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ اس میں تاخیر ہے اور 2 ہفتے کا ٹائم مانگا تھا، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی مزید جو ٹائم ہے وہ درکار ہوگا۔ ناظرین، یہ 2 اہم پہلو تھے جس پر آج میں نے روشنی ڈالی۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔